رات کے 2:30 بج رہے تھے اور پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی، سوائے طاہا ابراہیم کے کمرے کے، جہاں لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی اس کے سنجیدہ چہرے کو مزید پروقار بنا رہی تھی۔ طاہا ابراہیم، جو اب شہر کے نامور کالج میں پروفیسر مقرر ہو چکا تھا، اگلے دن کے پہلے لیکچر کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس کے گہرے بالوں کی ایک لٹ اس کے ماتھے پر جھول رہی تھی اور وہ نہایت انہماک سے ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کسی چور کی طرح دھیرے سے کھلا اور عروبہ اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ریشمی پاجامہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور بال 2 چوٹیوں میں بندھے تھے جو اسے کسی اسکول کی بچی جیسا بنا رہے تھے۔ اس نے دبے پاؤں طاہا کے پیچھے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چہک کر بولی، "اوہ پروفیسر صاحب، تو ابھی سے اپنی دھاک بٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔" عروبہ کی آواز نے کمرے کے سناٹے کو توڑ دیا۔ طاہا ابراہیم نے ایک لمبا سانس لیا اور بغیر مڑے بولا، "عروبہ، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جا کر سو کیوں نہیں جاتی؟" عروبہ نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور گھوم کر طاہا کے بالکل سامنے اس کے گھٹنے پر بیٹھ گئی، جیسے یہ اس کا اپنا صوفہ ہو۔ طاہا کا لیپ ٹاپ گرنے ہی والا تھا کہ اس نے بمشکل اسے سنبھالا۔ "ارے واہ، مبارک ہو طاہا بھائی۔" "اوہ معاف کیجیے گا میرے پیارے شوہر نامدار، اب تو میرے ہٹلر پروفیسر کی نوکری لگ گئی ہے، اب تو مٹھائی کھلانی پڑے گی۔" اس نے طاہا کی ناک کو چھوا تو طاہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پروفیسر والا رعب تھا جس سے پوری کلاس کانپنے لگتی تھی۔ "عروبہ، تمیز سے بیٹھو اور یہ مذاق بند کرو۔ کل سے میرا پہلا دن ہے اور میں کسی بھی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔" عروبہ نے معصومیت سے آنکھیں مٹکائیں اور بولی، "بدتمیزی؟ میں تو بس اپنے پروفیسر کو وش کرنے آئی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب آپ کلاس میں داخل ہوں گے اور میں سب سے پیچھے بیٹھ کر آوازیں نکالوں گی کہ 'پروفیسر صاحب ذرا ادھر تو دیکھیے'۔" طاہا کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے عروبہ کا بازو پکڑ کر اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور بولا، "عروبہ، میری بات غور سے سنو۔ کالج کی حدود میں ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہاں تم صرف میری ایک اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا ٹیچر۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ اگر تم نے وہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی یا میرا نام لے کر پکارا تو میں تمہیں اسی وقت کلاس سے باہر نکال دوں گا۔" عروبہ نے مصنوعی خوف سے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ ہائے اللہ، اتنا غصہ! ابھی سے ہٹلر بننے کی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ ویسے پروفیسر صاحب، اگر میں کلاس میں سب کو بتا دوں کہ یہ جو سامنے کھڑے لیکچر جھاڑ رہے ہیں یہ گھر جا کر میرے پیر دباتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ طاہا غصے سے چلایا، "عروبہ، میں تمہارے پیر کبھی نہیں دباتا، بند کرو یہ اپنا خرافات۔" عروبہ ہنسی، اچھا نہیں دباتے، پر دبانے تو پڑیں گے نا جب آپ کی لاڈلی بیوی کالج میں ٹاپ کرے گی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، آپ اس چشمے میں بالکل پرانے زمانے کے منشی لگ رہے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی آپ کا یہ لیپ ٹاپ چھین کر اس میں ٹام اینڈ جیری لگا دوں۔ طاہا ابراہیم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ "عروبہ، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ اب شرافت سے اپنے کمرے میں جاؤ اور یاد رکھنا کل کالج میں اگر تم نے مجھے طاہا کہا تو تمہاری خیر نہیں۔" عروبہ دروازے کی طرف بڑھی، مڑی، ایک فلائنگ کس اچھالی۔ "ٹھیک ہے پروفیسر کھڑوس، کل دیکھتے ہیں آپ کا رعب کتنا چلتا ہے۔ ویسے آپ کی پینٹ کی زپ۔" اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور طاہا کے نیچے دیکھنے سے پہلے ہی ہنسی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ طاہا نے زپ چیک کی تو بالکل ٹھیک تھی اور اپنا سر پیٹ کر رہ گیا کہ یا اللہ، اس لڑکی سے مجھے کالج میں کون بچائے گا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب عروبہ اپنے کمرے سے کسی شہزادی کی طرح لہراتی ہوئی نکلی۔ گلابی رنگ کا سوٹ اور آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لیے وہ سیدھی طاہا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ساجدہ بیگم نے اسے جا لیا۔ "اوئے عروبہ، اس وقت صبح سویرے کہاں کے ارادے ہیں؟" ساجدہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ عروبہ نے ایک دم سے بریک لگائی اور شرما کر بولی، "امی جان، وہ سیاں جی کو اٹھانے جا رہی ہوں۔
آج ان کا پہلا دن ہے نا، تو سوچا اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ انہیں جگاؤں۔ ساجدہ بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ارے لڑکی، ہوش کے ناخن لے، وہ تیرا کزن بھی ہے اور اب شوہر بھی، پر وہ ایک پروفیسر ہے، اسے اس طرح کے مذاق پسند نہیں۔ اروبا نے ہنس کر اپنی ماں کے گلے میں بانہیں ڈالیں۔ امی، شوہر ہیں وہ میرے، اور میں نے سوچا ہے آج ہم مل کر ایک ہی گاڑی میں کالج جائیں گے، جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ ساجدہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ جھٹکا۔ طاہا تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، وہ اپنی گاڑی میں جائے گا اور تو ڈرائیو کے ساتھ الگ گاڑی میں جائے گی، اسے وہاں اپنا راب برقرار رکھنا ہے۔ اروبا نے منہ بنایا۔ نہیں امی، سیاں جی اکیلے بور ہو جائیں گے، میں ساتھ ہوں گی تو راستہ ہنستے کھیلتے کٹ جائے گا۔ ویسے بھی میں نے ان کی گاڑی میں اپنا فیورٹ میوزک چلا کر انہیں تھوڑا ماڈرن بنانا ہے۔ ساجدہ بیگم نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی، مگر اروبا نے ایک نہ سنی اور شرارت سے ہنستی ہوئی طاہا ابراہیم کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس نے دستک دیے بغیر ڈھرلے سے دروازہ کھولا اور چہک کر بولی، جاگو موہن پیارے، آپ کی بیوی نما اسٹوڈنٹ حاضر ہو گئی ہے۔ طاہا، جو ابھی واش روم سے تولیہ ماتھے پر رگڑتا ہوا باہر نکلا تھا، اروبا کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ تم پھر یہاں؟ اور یہ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ طاہا نے اپنے مخصوص رعب دار لہجے میں پوچھا۔ پروفیسر صاحب، ابھی تو کالج شروع بھی نہیں ہوا، ابھی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اروبا اس کے بالکل قریب آئی اور میز پر رکھی اس کی گھڑی اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ اس سنجیدگی میں، بس تھوڑی سی مسکراہٹ کی کمی ہے، ورنہ تو لڑکیاں آپ کے لیکچر کے بجائے آپ کو ہی دیکھتی رہ جائیں گی۔ طاہا نے گھڑی اس کے ہاتھ سے چھینی۔ اروبا، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، جا کر اپنی تیاری کرو۔ اروبا بیڈ کے کنارے بیٹھ کر پاؤں ہلانے لگی۔ تیاری تو مکمل ہے، اسی لیے تو آئی ہوں۔ چلیں ساتھ چلتے ہیں آپ کی گاڑی میں، میری کمپنی اور ہمارا پیارا سا سفر۔ طاہا نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنی یہ غلط فہمی اپنے دور کر لو، تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ پہلے ہی دن گیٹ پر لوگ ہمیں دیکھ کر باتیں بنائیں کہ پروفیسر صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کر ساتھ آ رہے ہیں۔ اروبا نے شوخی سے کہا۔ لوگوں کا کیا ہے طاہا صاحب، لوگ تو حسد کریں گے کہ اتنی پیاری بیوی نصیب ہوئی آپ کو۔ طاہا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بحث مت کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اروبا اٹھی اور دروازے تک گئی، پھر مڑی اور آنکھ مار کر بولی، پھر یاد رکھیے گا پروفیسر صاحب، کلاس میں اگر میں نے آپ کو دیکھ کر گانا گنگنایا تو الزام مجھ پر نہیں، آپ کی اس بیگانگی پر آئے گا۔ طاہا نے بے بسی سے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ اروبا مٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے پتا تھا کہ طاہا ابراہیم کو کیسے تپانا ہے۔ کالج کے ہال میں شور و غل اپنے عروج پر تھا اور تمام اسٹوڈنٹ نئے آنے والے پروفیسر کے بارے میں چاغ مگویاں کر رہے تھے۔ اروبا اپنی بہترین دوست زویا کے ساتھ تیسری لائن میں بیٹھی اپنی کتاب میں منہ چھپائے مسکرا رہی تھی۔ اروبا، سنا ہے نئے پروفیسر بہت ینگ اور بلاک کے ہینڈسم ہیں، اللہ کرے وہ بس کھڑوس نہ ہو۔ زویا نے جوش میں اروبا کا بازو ہلایا۔ اروبا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کتاب تھوڑی نیچے کی۔ ہینڈسم تو ہوں گے زویا، پر وہ ہٹلر کے بھی استاد ہیں، ذرا بچ کر رہنا، کہیں ان کے چکر میں تم فیل نہ ہو جاؤ۔ اروبا کے بالکل پیچھے والے نشست پر طاہا کا چھوٹا بھائی سائم بیٹھا ہوا تھا، جو اس پورے ڈرامے سے واقف تھا۔ اس نے جھک کر اروبا کے کندھے پر انگلی ماری۔ جیسے ہی اروبا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سائم نے اسے شرارتی آنکھ ماری اور ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جو آئینے نکال کر اپنا حلیہ درست کر رہی تھیں۔ دیکھ لو بھابھی صاحبہ، ابھی بھائی جان نے قدم رنجہ فرمایا نہیں اور یہاں پہلے ہی فدا ہونے والوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ اگر ان بیچاریوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہٹلر گھر میں امی کے ڈر سے مٹھائیاں چھپا کر رکھاتا ہے تو ان کا دل ہی ٹوٹ جائے گا۔ اروبا نے سائم کو گھورا۔ سائم، میں نے بتا دینا ہے کہ تم نے طاہا کی نئی ٹائی سے اپنی موٹر سائیکل صاف کی ہے۔ سائم ہنسا۔ اوہو، تو سراسر دھمکی ہے،
سچی بھائی جان کا رعب آج دیکھنے والا ہوگا۔ ویسے آپ کا کیا پلان ہے؟ کہیں پہلا ہی دن ان کے لیے آخری نہ بنا دیں، اروبا نے شرارت سے کہا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سائم، میں تو بس ایک فرما بردار اسٹوڈنٹ کی طرح ان کا استقبال کروں گی۔ ابھی ان کی بات چل رہی تھی کہ اچانک کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ طاہا ابراہیم ہاتھ میں ڈائری لیے، سفید کلف لگی قمیض اور سیاہ واسکٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے جوتوں کی چاپ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ او مائی گاڈ اروبا، یہ تو واقعی کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگ رہا، زویا نے سرگوشی کی۔ سائم نے اروبا کی کمر میں ٹھوکا مارا۔ شروع ہو جاؤ۔ اروبا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے سیاہ جی کو تپانے کے لیے ایسا جملہ سوچنے لگی جو ان کا سارا رعب خاک میں ملا دے۔ طاہا ابراہیم نے ڈائس پر پہنچ کر اپنی اینک درست کی اور پوری کلاس پر ایک گہری سرد نظر ڈالی۔ جب اس کی نظر اروبا پر پڑی جو اسے دیکھ کر بڑی معصومیت سے مسکرا رہی تھی، تو اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ طاہا نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اپنا تعارف کروائے، اروبا نے اپنی نشست سے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ طاہا کا دل دہک سے رہ گیا۔ اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اروبا نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ طاہا نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے اسپاٹ بنایا۔ جی پوچھیے۔ اروبا کھڑی ہوئی اور اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلی میں لپیٹ کر بولی۔ جی سر، دراصل ایک بہت معصومانہ سا سوال ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ ہم سب نئے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نئے پروفیسر، تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ نے کالج میں داخل ہونے سے پہلے کوئی سختی والا کورس کیا تھا یا پھر آپ کا چہرہ پیدائشی طور پر ایسا ہے جیسے آپ نے ابھی کریلے جیسا بنایا ہوا ہے۔ ویسے کبھی جوس پیا ہے کریلے کا؟ اروبا کی یہ بات سنتے ہی پوری کلاس میں ایک زوردار قہقہ گونجا۔ زویا تو ہنسی کے مارے اپنا دوپٹہ منہ میں ڈالے لگی، جبکہ پیچھے بیٹھا سائم ڈیسک کے نیچے دب کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ طاہا ابراہیم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ سب کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اروبا گھر چل، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اس نے اپنی اینک ڈھک کی اور کڑک دار آواز میں بولا، بی بی یہ کلاس روم ہے، کامیڈی کلب نہیں۔ اپنا نام بتائیں اور تمیز سے بیٹھ جائیں۔ اروبا نے ایک لمبی آہ بھری۔ سر، میرا نام اروبا ہے اور میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں زیادہ سچی ہوں۔ میں تو بس آپ کا بھلا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کے چہرے کے یہ سخت تاثرات مجھے دیکھ کر کسی معصوم بچے کی طرح پگھل جائیں گے۔ ویسے اگر ایک بار مسکرا دیں تو شاید ہمیں اردو تھوڑی آسان لگے۔ پوری کلاس دوبارہ قہقہوں سے گونج اٹھی۔ سائم نے پیچھے سے آواز لگائی، ہاں سر، مسکراہٹ تو بنتی ہے۔ طاہا ابراہیم نے ڈائس پر ہاتھ مارا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ مس اروبا، اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی غیر متعلقہ بات کی تو میں آپ کو کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اروبا نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ جی سر، بالکل سمجھ آ گئی۔ آپ تو سچ مچ کے بڑے ڈراؤنے ہیں، میرا مطلب ہے بڑے ڈسپلن والے۔ اب میں بالکل خاموش رہوں گی، جیسے میں آپ کو جانتی ہی نہ ہوں۔ حالانکہ آپ کی واسکٹ کے نیچے والا جو بٹن ٹوٹا ہوا ہے وہ میں نے ہی، میرا مطلب وہ ٹوٹا ہوا ہے سر۔ طاہا نے بے اختیار اپنی واسکٹ کے بٹن کی طرف دیکھا اور اروبا کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ بٹن بالکل ٹھیک تھا۔ پوری کلاس اب طاہا کے تاثرات دیکھ کر دوبارہ ہنسنے لگی۔ طاہا ابراہیم نے دانت پیستے ہوئے اپنی ڈائری کھولی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اروبا نے اسے پہلے دن ہی سب کے سامنے فنکار بنا دیا ہے۔ کالج کے پہلے ہی دن طاہا ابراہیم کا سارا رعب خاک میں مل چکا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک اسٹوڈنٹ کے وہ قہقہے گونج رہے تھے جو اروبا کی وجہ سے لگے تھے۔ وہ جتنا سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتا، اروبا اتنی ہی بڑی رکاوٹ بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ابھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ دستک ہوئی اور اروبا اپنی مخصوص شوخ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔
اس نے بغیر اجازت سامنے والی کرسی سنبھالی اور میز پر پڑے ہوئے پیپر ویٹ سے کھیلنے لگی۔ طاہا نے فائل سے نظریں اٹھائیں اور سرد لہجے میں بولا، مس عروبہ، میں نے تمہیں یہاں بلایا نہیں ہے اور شاید تمہیں تمیز نہیں سکھائی گئی کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ عروبہ نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے معصومیت سے کہا، اوہ ہو طاہا صاحب، گھر میں تو آپ کبھی اتنے قاعدے قانون نہیں جھاڑتے، اب یہاں اکیلے میں بھی پروفیسر بن رہے ہیں۔ میں تو بس یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کا پہلا لیکچر کیسا رہا؟ ویسے آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے، کہیں آپ کو میری باتوں کا برا تو نہیں لگ گیا؟ طاہا نے اپنی اینک میز پر پٹکی اور کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر بولا، عروبہ، میں مذاق نہیں کر رہا، تم نے پوری کلاس کے سامنے میرا تماشا بنایا ہے۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہاری شکایت امی سے کر دوں گا۔ عروبہ ہنسی، شکایت؟ واہ پروفیسر صاحب واہ، باہر ہٹلر بنے پھرتے ہیں اور اندر سے ابھی بھی وہی چھوٹی سی بچی ہیں جو بات بات پر امی کو بتاتی ہے۔ اچھا سنیے، غصہ چھوڑیں، میں آپ کے لیے کینٹین سے سموسے لائی ہوں۔ بیچارے سائم نے تو چھیننے کی کوشش کی پر میں نے اسے ایک لات ماری اور کہا کہ یہ صرف میرے کھڑوس کے لیے ہیں۔ طاہا نے سموسوں کے شاپر کو پرے دھکیلا، مجھے کچھ نہیں کھانا، تم یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ ابھی عروبہ جواب دینے ہی والی تھی کہ زویا دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے عروبہ کو پروفیسر کے اتنے قریب بیٹھے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ عروبہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سر، ہمیں کینٹین جانا تھا، زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ طاہا نے فوراً اپنی فائل کھولی اور سختی سے بولا، مس عروبہ، میں نے آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کہا تھا، آپ جا سکتی ہیں۔ عروبہ نے زویا کو دیکھا اور پھر طاہا کو ایک شرارتی آنکھ مار کر بولی، جی سر، بالکل، آپ نے جو خاص سبق پڑھایا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ چلے زویا۔ باہر نکلتے ہی زویا نے عروبہ کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ پروفیسر ہٹلر ہے، اس کے آفس میں ایسے بیٹھنا جیسے تم اس کی کوئی رشتہ دار ہو، تمہیں کالج سے نکلوا دے گا۔ عروبہ نے قہقہہ لگایا، ارے زویا، ہٹلر کو قابو کرنا مجھے آتا ہے، تم بس دیکھتی جاؤ۔ دوسری طرف طاہا ابراہیم کا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عروبہ اس کے کیریئر کے لیے ایک مستقبل خطرہ بن چکی ہے۔ وہ سارا دن کالج میں چھپتا رہتا کہ کہیں عروبہ دوبارہ سامنے نہ آئے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھٹی کے وقت جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ عروبہ پہلے ہی پچھلی سیٹ پر برجمان ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی آئس کریم ہے۔ تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی، طاہا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے کہا۔ عروبہ نے آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ڈرائیور صاحب، تم سائم کو لے کر نکل گئے، اب آپ اپنی اس غریب اور لاوارث بیوی کو سڑک پر تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ چلیں اب جلدی سے بیٹھیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ طاہا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بڑبڑاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے بھر عروبہ نے طاہا کا سر کھا لیا، کبھی وہ ریڈیو کا والیوم تیز کرتی تو کبھی طاہا کے سنجیدہ چہرے کا مذاق اڑاتی۔ طاہا صاحب، ایک بات بتاؤ، آپ جب غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی بھویں بالکل جڑی ہوئی لگتی ہیں، جیسے کسی کارٹون کی ہوتی ہیں۔ طاہا نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ عروبہ، خاموش ہو جاؤ، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ عروبہ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ہائے اللہ، سچ مچ، کہیں آپ کو میری نظر تو نہیں لگ گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں سے ایک بہت خوبصورت ہو تو دوسرے کو اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ طاہا نے اس کا ہاتھ جھٹکا، تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، کاش تم پڑھائی میں بھی اتنی ہی تیز ہوتی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے گیٹ پر پہنچی، طاہا نے سکھ کا سانس لیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ حویلی کے صحن میں ساجدہ بیگم اور راشدہ بیگم کسی گہری سوچ میں بیٹھی تھیں۔ عروبہ نے گاڑی سے اترتے ہی شور مچا دیا، تائی جان دیکھیے، آپ کا لاڈلا بیٹا مجھے راستے میں کتنا ڈانٹتا ہوا لایا ہے، کہہ رہے تھے کہ تم کالج میں میری اسٹوڈنٹ بن کر رہا کرو ورنہ میں تمہیں فیل کر دوں گا۔ راشدہ بیگم نے طاہا کو دیکھا، طاہا، یہ کیا طریقہ ہے؟
وہ تمہاری بیوی ہے، کالج میں جو بھی ہو، گھر کے راستے میں تو اس کا خیال رکھا کرو۔ طاہا ابراہیم نے بے بسی سے عروبہ کو دیکھا، جو اپنی تائی جان کے پیچھے چھپ کر اسے چڑھا رہی تھی۔ امی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے کالج میں میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ساجدہ بیگم نے عروبہ کو گھورا۔ عروبہ، تو باز آ جا، طاہا کو سکون سے نوکری کرنے دے۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی عروبہ کی شرارتیں ختم نہ ہوئیں۔ وہ جان بوجھ کر طاہا کی پلیٹ میں کریلے ڈال رہی تھی، جو اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ کھائیں نا پروفیسر صاحب، کریلے دماغ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، شاید آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے۔ سائم نے میز کے نیچے سے عروبہ کو انگوٹھا دکھایا۔ طاہا نے نوالا حلق سے اتارا اور بولا، سائم، کل تمہارا اسائنمنٹ چیک ہوگا، امید ہے تم نے عروبہ کی طرح وقت ضائع نہیں کیا ہوگا۔ سائم کا چہرہ لٹک گیا۔ بھائی جان، آپ تو گھر کو بھی کالج بنا دیتے ہیں۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ سائم کا فون تھا۔ اس نے جیسے ہی کال اٹھائی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ سائم کی آواز لرز رہی تھی۔ سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ بھائی جان، وہ سڑک کے اس پار۔ سائم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار دھماکے جیسی آواز حویلی کے گیٹ کے باہر سنائی دی۔ سب بدحواسی ہو کر باہر بھاگے۔ سڑک پر سائم کی موٹر سائیکل گری ہوئی تھی اور وہ خود خون میں لت پت پڑا تھا۔ زویا، جو شاید وہیں قریب رہتی تھی، بھاگتی ہوئی آئی اور سائم کو دیکھ کر چیخنے لگی۔ طاہا ابراہیم کا دل جیسے رک گیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا، سائم کو اس حالت میں دیکھ کر بکھر گیا۔ اس نے فوراً سائم کو اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ عروبہ، جو ابھی تک مذاق کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کریلے کی پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طاہا صاحب، یہ سب میری بد دعا تو نہیں ہے، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ طاہا نے اسے ایک نظر دیکھا جس میں غصہ نہیں بلکہ گہرا دکھ تھا۔ عروبہ، گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر طاہا ابراہیم کسی زخمی شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے سفید قمیض پر سائم کے خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ عروبہ ایک کونے میں بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسے بار بار اپنی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے طاہا کو تپانے کے لیے کہی تھیں۔ ساجدہ بیگم اور راشدہ بیگم بھی ہسپتال پہنچ چکی تھیں۔ زویا وہیں ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جسے دیکھ کر راشدہ بیگم کو تھوڑا شک ہوا، مگر اس وقت سائم کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے خون کی ضرورت کا بتایا۔ طاہا نے فوراً اپنا بازو آگے کر دیا۔ جب وہ خون دے کر باہر نکلا تو عروبہ اس کے پاس آئی۔ طاہا صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ اللہ میاں نے شاید مجھے سزا دی ہے۔ طاہا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے پہلی بار عروبہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، عروبہ، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، حادثات تو زندگی کا حصہ ہیں، بس دعا کرو کہ سائم ٹھیک ہو جائے۔ اس ایک لمحے میں عروبہ کا اپنا خڑوس پروفیسر دنیا کا سب سے مہربان انسان لگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ سائم کے ہوش میں آتے ہی ایک ایسی سچائی سامنے آنے والی ہے جو ان دونوں کے رشتے کو ایک نئے امتحان میں ڈال دے گی۔ زویا کا سائم کے لیے یوں تڑپنا اور طاہا کا عروبہ کو ہسپتال میں سب کے سامنے ایک عجیب نظر سے دیکھنا، ساجدہ بیگم کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں پھیلی ہوئی فینائل کی بو عروبہ کا دم گھونٹ رہی تھی۔ سائم کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا تھا اور باہر موجود ہر آنکھ نم تھی۔ طاہا ابراہیم، جس کی سفید قمیض کے کف اب سائم کے خون سے سرخ ہو رہے تھے، دیوار سے ٹیک لگائے ساکت کھڑا تھا۔ اس کی وہ شخصیت جو ہمیشہ دوسروں کو ڈسپلن سکھاتی تھی، آج خود بکھری ہوئی تھی۔ عروبہ نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور طاہا کے قریب جا کر اس کی آستین دھیرے سے کھینچی۔ طاہا صاحب، آپ کچھ کھا لیں، آپ نے خون دیا ہے، کہیں آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ طاہا نے خالی نظر سے عروبہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو کالج میں تھا، بلکہ ایک گہری اذیت تھی۔ عروبہ، سائم کو کچھ ہو گیا تو میں امی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو میری جان ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ عروبہ نے پہلی بار طاہا کے لہجے میں ایسی ٹوٹ پھوٹ دیکھی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زویا،
جو اب تک ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، دوڑ کر آئی اور طاہا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر پلیز سائم کو بچا لیں، ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ جو مانگیں گے میں دوں گی، بس سائم کو کچھ نہ ہو۔ زویا کی شدت نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا۔ راشدہ بیگم نے زویا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ساجدہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے اشارہ کیا۔ طاہا ابراہیم نے فوراً صورتحال کو سنبھالا اور زویا کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ مس زویا، آپ کی فکر کا شکریہ، آپ اب گھر جا سکتی ہیں۔ اسی دوران ساجدہ بیگم عروبہ کے ایک کونے میں لے گئیں اور اس کا جبڑا سختی سے تھام لیا۔ عروبہ، مجھے صاف صاف بتا، یہ زویا سائم کے لیے یوں کیوں تڑپ رہی ہے؟ اور طاہا، تجھے ہسپتال کیوں لایا؟ تم دونوں تو کالج میں تھے۔ عروبہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ امی، زویا بس سائم بھائی کی کلاس فیلو ہے نا، اس لیے پریشان ہے، اور طاہا صاحب وہ تو بس میں نے انہیں کالج کے باہر دیکھا تو ان کے ساتھ آ گئی۔ ساجدہ بیگم نے عروبہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے عروبہ، میں تیری ماں ہوں۔ تیرے چہرے کی یہ ہوائیں بتا رہی ہیں تو کچھ چھپا رہی ہے۔ کیا طاہا اور تیرے بیچ وہ رشتہ قائم ہو چکا ہے جس کا میں ابھی انتظار کر رہی تھی؟ عروبہ نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر باہر نکلا اور خوشخبری دی کہ سائم کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر اسے ابھی ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر آئی، مگر طاہا ابراہیم اب بھی سنجیدہ تھا۔ اس نے زویا کو ایک بار پھر سختی سے گھر جانے کا کہا، جس پر زویا روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ طاہا نے عروبہ کو اشارہ کیا کہ وہ بھی امی اور تائی کی جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ اگلے دن جب سائم کو ہوش آیا تو حویلی کے سب لوگ ہسپتال جمع تھے۔ سائم نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں، جیسے وہ کسی کو منتظر ہو۔ طاہا ابراہیم اس کے بیڈ کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ کیسے ہو چھوٹے؟ سائم نے نحیف آواز میں جواب دیا۔ بھائی، زویا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ راشدہ بیگم نے حیرت سے طاہا کو دیکھا۔ طاہا نے دانت پیستے ہوئے سائم کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر سائم بے ہوشی اور درد کے زیر اثر بولتا چلا گیا۔ بھائی، میں نے زویا سے کہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اسے بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ ساجدہ بیگم نے طاہا ابراہیم کی طرف دیکھا۔ طاہا، یہ کیا تماشا ہے؟ سائم کس زویا کی بات کر رہا ہے؟ اور یہ لڑکی ہسپتال میں کیا کر رہی تھی؟ طاہا نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ امی، وہ بس اس کی دوست ہے، ایکسیڈنٹ کے وقت وہ وہاں موجود تھی، اس لیے صدمے میں تھی۔ لیکن عروبہ جانتی تھی کہ بات اب بڑھ چکی ہے۔ اس نے طاہا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب دوبارہ وہی خڑوس پن لوٹ آیا تھا، مگر اس بار یہ غصہ عروبہ کے لیے نہیں بلکہ حالات کے لیے تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر طاہا ابراہیم عروبہ کو زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار بڑھی، طاہا نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عروبہ۔ اگر تم نے زویا کو سائم کے قریب نہ آنے دیا، اگر تم کالج میں اپنی شرارتوں میں اتنی مگن نہ رہتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کس راستے پر جا رہا ہے۔ عروبہ کی آنکھیں بھر گئیں۔ طاہا صاحب، آپ ہر بات کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور سائم بھائی اگر زویا کو پسند کرتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طاہا نے گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روکی اور عروبہ کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ محبت؟ عروبہ، تمہیں پتہ ہے کہ اس محبت کے چکر میں سائم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ وہ زویا سے ملنے جا رہا تھا جب یہ حادثہ ہوا، اور تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے بھائی کا خیال رکھوں، پر میں تو تمہاری بے وقوفیوں کو سنبھالنے میں لگا تھا۔ عروبہ نے تڑپ کر کہا، آپ ہمیشہ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک پروفیسر ہیں اور میں صرف ایک نالائق اسٹوڈنٹ۔ آپ تو میری کوئی بات کبھی اچھی لگی ہی نہیں۔ طاہا نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک سوچتی ہو تم۔ اب سے تمہارا کالج جانا بند ہے جب تک سائم ٹھیک نہیں ہو جاتا، اور جب تک میں زویا کا قصہ ختم نہیں کر دیتا، تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔
عروبہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جو طاہا کو اپنا مسیحا سمجھنے لگی تھی، اب اسے وہی خڑوس ہٹلر دوبارہ نظر آنے لگا۔ حویلی پہنچتے ہی طاہا نے عروبہ کو اس کے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں عروبہ کو طاہا کے کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ ڈرتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ طاہا نے اپنا وہ لیپ ٹاپ زمین پر پٹک دیا تھا جس پر وہ لیکچر تیار کرتا تھا۔ فرش پر بیٹھا اپنا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ عروبہ چپکے سے اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ طاہا صاحب، غصہ کم کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ طاہا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے عروبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عروبہ کی سسکی نکل گئی۔ عروبہ، تم جانتی ہو میں اتنا سخت کیوں ہوں؟ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نرمی دکھائی تو تم بھی سیم کی طرح کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گی۔ تم میری زندگی ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر عروبہ کی دنیا رک گئی۔ وہ شخص جو اسے ڈانٹ رہا تھا، جو اسے کالج جانے سے روک رہا تھا، وہ دراصل اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ طاہا نے عروبہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور دھیرے سے بولا، کل ہم زویا کے گھر جائیں گے اور میں خود اس رشتے کا فیصلہ کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا عروبہ، اب سے کوئی چھپا چھپی نہیں ہوگی۔ عروبہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ زویا کے گھر پہنچتے ہی طاہا ابراہیم کے سامنے ایک ایسا انکشاف ہوگا جو زویا اور سیم کے نہیں بلکہ خود طاہا اور عروبہ کے نکاح کے پیچھے چھپے ایک پرانے دشمن کو سامنے لے آئے گا۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ طاہا ابراہیم نے رات والی جذباتی کیفیت کو ایک بار پھر اپنے خڑوس لبادے کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو عروبہ اسے دیکھ کر سہم گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھیں، مگر طاہا کے چہرے پر وہی آہنی سختی تھی۔ عروبہ، تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی زویا کے گھر نکلنا ہے۔ طاہا نے گھڑی پہنتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ عروبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر طاہا کی سرد نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ ساجدہ بیگم اور راشدہ بیگم صحن میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں کو ساتھ جاتے دیکھا تو ایک بار پھر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ راشدہ بیگم نے طاہا کو روک کر پوچھا، طاہا، سیم ہسپتال میں ہے اور تم اس لڑکی زویا کے گھر جا رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ طاہا نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور بہت تحمل سے بولا، امی، کچھ الجھنیں ہیں جنہیں سلجھانا ضروری ہے، ورنہ سیم کبھی سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ راستے بھر طاہا نے گاڑی کی رفتار تیز رکھی۔ عروبہ بار بار اس کا چہرہ دیکھتی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے رات کو اسے اپنی زندگی کا قرار دیا تھا۔ جیسے ہی وہ زویا کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے، وہ ایک پرانی اور بوسیدہ سی گلی تھی۔ طاہا نے گاڑی ایک طرف روکی اور عروبہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ زویا نے ہی کھولا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، سر آپ، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ طاہا نے اسے دھکیل کر اندر قدم رکھا اور کرخت الفاظ میں بولا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ابھی زویا کچھ بولتی کہ اندر کے کمرے سے ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا، جسے دیکھتے ہی طاہا ابراہیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شاہد صاحب تھے، جو برسوں پہلے طاہا کے والد کے بزنس پارٹنر تھے اور ایک بڑے دھوکے کے الزام میں حویلی سے نکالے گئے تھے۔ تو تم شاہد صاحب کی بیٹی ہو؟ طاہا کی آواز میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ شاہد صاحب نے طاہا کو پہچان لیا اور ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ او طاہا ابراہیم، اپنے باپ کی طرح یہاں بھی انصاف کرنے آئے ہو، یا شاید اپنی بیوی کو یہ بتانے کہ تمہارا اور اس کا نکاح کس مجبوری کا نتیجہ تھا؟ عروبہ کا سانس جیسے رک گیا۔ اس نے طاہا کی طرف دیکھا جس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ مجبوری؟ طاہا صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عروبہ کی آواز تھر تھرائی۔ شاہد صاحب نے قہقہ لگایا، بیٹی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس مغرور پروفیسر نے تم جیسی الہڑ لڑکی سے اپنی خوشی سے نکاح کیا ہے؟ تمہارے باپ نے مرتے وقت طاہا کے باپ پر ایک پرانا قرض چھوڑا تھا اور اس قرض کی قیمت تمہارا نکاح ٹھہرا۔ طاہا تو کسی اور کو پسند کرتا تھا، مگر اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اسے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ عروبہ کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔
وہ طاہا ابراہیم جیسے وہ اپنا سب کچھ ماننے لگی تھی۔ وہ اسے صرف ایک قرض کی ادائیگی سمجھ کر نبھا رہا تھا۔ طاہا نے غصے سے شاہد صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ خاموش ہو جائیں شاہد صاحب، آپ کی دشمنی میرے باپ سے تھی۔ زویا کو سائم کے پیچھے لگا کر آپ نے میرے بھائی کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ شاہد صاحب نے گریبان چھڑوایا اور بولے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زویا تو واقعی سیم سے محبت کرتی ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ سیم کے ذریعے میں تمہاری حویلی کے سکون میں آگ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ عروبہ اب مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ روتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ طاہا نے اسے آوازیں دیں مگر وہ گلیوں میں گم گئی۔ طاہا جب اسے ڈھونڈ کر گاڑی کے پاس لایا تو وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ عروبہ میری بات سنو، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے۔ طاہا نے اسے سہارا دینا چاہا مگر عروبہ نے اسے جھٹک دیا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ آپ کالج میں میرے ساتھ سختی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ ڈسپلن والے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے، جو آپ کے باپ نے آپ کو پہنا دیا۔ طاہا نے تڑپ کر کہا، عروبہ شروع میں شاید ایسا ہی تھا، میں اس نکاح کے حق میں نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تم میری ضرورت بن گئی۔ میری وہ سختی، میرا وہ خڑوس پن صرف اس لیے تھا کہ میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکوں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ عروبہ نے اپنی آنکھیں پونچھی اور ایک مضبوط لہجے میں کہا، محبت کمزوری نہیں ہوتی طاہا صاحب، اور جو رشتہ مجبوری کی بنیاد پر ہو وہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ حویلی واپسی پر عروبہ نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب طاہا کی زندگی میں بوجھ بن کر نہیں رہے گی۔ اس نے ساجدہ بیگم سے کہا کہ وہ چند دن کے لیے نانی کے گھر جانا چاہتی ہے۔ طاہا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، منتیں کی، یہاں تک کہ سب کے سامنے اپنا غرور داؤ پر لگا دیا، مگر عروبہ کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ سائم کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی مگر وہ بھی زویا کے باپ کی حقیقت جان کر ٹوٹ چکا تھا۔ طاہا ابراہیم جو کبھی پوری کلاس کو خاموش کرا دیتا تھا، آج اپنے گھر کے سناٹے سے ڈر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب عروبہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، طاہا اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جس پر وہ لیکچر لکھتا تھا۔ اس نے وہ ڈائری عروبہ کے سامنے رکھی۔ اس کے آخری چند صفحات پڑھ لینا عروبہ، شاید تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ عروبہ نے بے رخی سے ڈائری سائیڈ پر رکھ دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی عروبہ حویلی سے رخصت ہو گئی۔ طاہا گیٹ پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ تھی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا اور پہلی بار سب کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا خڑوس ہونا اسے بچا نہیں سکا تھا۔ عروبہ کے جانے کے بعد جب اس نے وہ ڈائری کھولی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر عروبہ نے کچھ لکھا تھا جسے پڑھ کر طاہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حویلی میں اب وہ رونق نہیں رہی تھی جو عروبہ کی شرارتوں سے ہوا کرتی تھی۔ طاہا ابراہیم اپنے کمرے میں ساکت بیٹھا اس ڈائری کو دیکھ رہا تھا جو عروبہ نے جاتے ہوئے بیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ آخری صفحہ پلٹا جہاں عروبہ کی تحریر تھی۔ وہاں کوئی شکوہ نہیں تھا بلکہ صرف ایک جملہ لکھا تھا، طاہا صاحب، پروفیسر تو آپ بہت اچھے ہیں، پر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ سچا سبق کتابوں سے نہیں، احساس سے پڑھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے قرض کو اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب آپ آزاد ہیں۔ طاہا نے وہ ڈائری سینے سے لگا لی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے غرور اور خڑوس پن نے اسے وہ سب کچھ چھین لیا تھا جو اس کی زندگی کا اصل حاصل تھا۔ سائم کی حالت بھی اب سنبھل رہی تھی مگر وہ زویا کے دھوکے اور اپنے بھائی کی اذیت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ حویلی کی یہ دیواریں جیسے طاہا کو کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ ساجدہ بیگم اور راشدہ بیگم نے جب طاہا کی یہ حالت دیکھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ رشتہ اب صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ طاہا ابراہیم نہ کالج گیا اور نہ ہی اس نے کسی سے بات کی۔ وہ دن بھر عروبہ کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا۔ آخر کار راشدہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں، داخل ہوئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ طاہا، جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہو
اسے انسان اپنی انا کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا۔ اگر وہ قرض تھا تو تم نے اسے اپنی محبت سے ادا کر دیا۔ اب جاؤ اور اسے واپس لے کر آؤ۔ طاہا کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے اسی وقت گاڑی کی چابی اٹھائی اور عروبہ کی نانی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ عروبہ صحن میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانی شوخی غائب تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش لگ رہی تھی۔ طاہا کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ اب آزاد ہیں، عروبہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ طاہا ابراہیم نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنی وہی پروفیسر والی اینک اتاری۔ آزادی کیسی عروبہ؟ قید تو اب شروع ہوئی ہے، تمہاری یادوں کی قید۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک خڑوس پروفیسر ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ قرض جو شاہد صاحب نے بتایا تھا، وہ میرے باپ نے نہیں بلکہ میری روح نے تم پر چڑھا دیا ہے۔ عروبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کو ہمیشہ ڈانٹنا آتا ہے طاہا صاحب، آپ کو کبھی پیار جتانا ہی نہیں آتا۔ طاہا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تو آپ سیکھ لو گا نا۔ میں نے کالج سے 1 مہینے کی چھٹی لی ہے، صرف تمہاری شرارتیں برداشت کرنے کے لیے۔ عروبہ نے شرارت سے طاہا کی واسکٹ کا بٹن کھینچا۔ اچھا، تو پھر یاد رکھیے گا، اب اگر آپ نے کالج میں مجھے ڈانٹا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ میرے پروفیسر صاحب گھر میں میرے لیے چائے بناتے ہیں۔ طاہا نے کہکا لگایا۔ اس کا وہ خڑوس پن جیسے ہوا میں اڑ گیا۔ دونوں جب حویلی واپسی پہنچے تو سائم اور زویا کا معاملہ بھی ایک منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ زویا نے اپنے باپ کی حقیقت جاننے کے بعد ان سے ناطہ توڑ لیا تھا اور سائم سے معافی مانگ لی تھی۔ طاہا نے بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے زویا کو معاف کر دیا، مگر یہ شرط رکھی کہ سائم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرے گا۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کا بسیرا ہو گیا۔ عروبہ نے اپنے مخصوص انداز میں حویلی کے در و دیوار کو ایک بار پھر قہقہوں سے بھر دیا۔ ساجدہ بیگم اور راشدہ بیگم ان دونوں کو ساتھ خوش دیکھ کر شکرانے کے نفل پڑھنے لگیں۔ طاہا ابراہیم جو کبھی کلف لگی قمیض پہن کر صرف اصولوں کی بات کرتا تھا، اب عروبہ کے کہنے بغیر چینی کی چائے پینے پر بھی راضی ہو جاتا۔ کہانی کے اختتام پر کالج کا وہی حال جہاں طاہا ابراہیم کا آخری لیکچر تھا۔ عروبہ آج بھی وہی تیسری لائن میں بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے بے پناہ فخر تھا۔ طاہا نے ڈائس پر کھڑے ہو کر پوری کلاس کو دیکھا اور پھر عروبہ کی طرف اشارہ کر کے بولا، آج کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کسی انسان کو اس کے ظاہری رویے سے مت پرکھو، کوئی کتنا ہی خڑوس کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے جو صرف ایک صحیح انسان کی دستک کا منتظر ہوتا ہے۔ پوری کلاس نے تالیاں بجائیں اور عروبہ نے چپکے سے اپنی کتاب پر لکھا، میرا خڑوس پروفیسر، میرا مان، میری زندگی۔ طاہا نے اسے دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ دی اور یہ مسکراہٹ اس بات کا ثابت تھی کہ محبت نے غرور کو شکست دی ہے۔